ہوتا ہے اور نماز میں بھی داخل ہوتا ہے. تو بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ میرے آقا پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. جب آقا کی سواری گزری تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اب میرے آقا نے پوچھا اے جبرائیل امین یہ قبر والا کون ہے؟ تو میرے جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے آقا یہ نبوت میں آپ کے بھائی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں. انبیاء اپنی قبور میں بولیے زندہ ہے. اگر کلیم اللہ اپنی قبور میں زندہ ہیں تو محبوب اللہ کا درجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب کا درجہ کیا ہوگا؟ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے داخل ہوئے، یاد رکھ لیں ایک ہے ڈوم آف دا روک، یہ ایک ہے، اور دوسرا ہے مسجد اقصی، دونوں میں فرق ہے. یہ ذہن نشین فرما رہا ہے. ڈوم آف دا روک ہے جو یہ گولڈن ڈوم ہے اور مسجد اقصی ان کے دائیں طرف. بعض مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ جو ڈوم آف دا روک ہے وہی مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے. مسجد اقصی دائیں طرف ہے. اب جب میرے آقا بیت المقدس پہنچے تو سب سے پہلے کسی فرشتے نے آذان دی. فرشتہ جو آذان دینے والا تھا ان کا نام ہے میکائیل علیہ السلام. کیا نام ہے؟ اللہ رب العزت کے 4 مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کا جو ڈیوٹی ہے وہ ہے اللہ کا پیغام لینا اور اس کے رسولوں تک پہنچا دینا. میکا علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہے پوری دنیا کو روزی تقسیم کرنا. ٹھیک. اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ جان قبض کرنا. اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے. He is blowing the trump on the day of judgment. یہ 4 مقرب فرشتے ہیں. ان کا جو سردار ہے نا وہ جبرائیل امین ہے علیہ السلام. اب میکائیل علیہ السلام نے آذان دی، اذان ہو چکی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں وہ ایز اے مقتدی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا آدم علیہ السلام گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، مگر اب وہ مسجد اقصی کے اندر تشریف فرما ہے. مسجد اقصی کے اندر تشریف فرما ہے. میرے آقا نے دیکھا. اب دیکھیں جب اذان ہوتی ہے اذان کے بعد وقفہ دیا جاتا ہے، وقفے کے بعد اقامت ہوتی ہے اور اقامت کے بعد صلاۃ شروع ہوتی ہے. اب صلاۃ جب شروع ہوتی ہے جو نماز پڑھاتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے. اسے بولیے امام کہا جاتا ہے، اور امام کا درجہ مقتدیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. ٹھیک. اب امام ہے جو آپ جو نیت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہی کہا جاتا ہے نا. اور اگر امام سے نماز میں غلطی ہو جائے تو وہ سجدہ سہو کرتا ہے. غلطی امام سے ہوئی ہے کرنا آپ کو بھی پڑتا ہے. یہی بات ہے نا. کیوں کہ آپ نے اپنی نماز اس امام کے پیچھے بولیے پڑھنی ہے. اگر وہ آپ کو 3 سجدے کرائے تو بھی آپ کو کرنے پڑیں گے. ٹھیک. غلطی ہو جائے پھر سجدہ سہو ہے. تو جب امام جو غلطی کرے آپ کو اس کے ساتھ دہرانی پڑتی ہے. کیوں کہ پیچھے اس امام کے. بات سمجھ میں آ گئی. اب اذان ہو چکی. میکائیل علیہ السلام نے اقامت کہی. اب آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. اللہ کے پیارے محبوب ہے. تمام انبیاء صفوں میں بیٹھے ہیں. اقامت ہو چکی. اب کیا چاہیے کہ امام چاہیے جو صلاۃ اور نماز پڑھائے، اور امام اعلیٰ ہوگا اس کے ظرف بھی اعلیٰ ہوں گے. دیکھیں نا آج ہم مسجد میں امام نتھو پتو نہیں رکھتے، ٹٹول کے رکھتے ہیں کہ امام میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے. ٹھیک. آج ہم اپنی مسجد کا امام چنیں تو ٹٹول کے چنتے ہیں. قربان جائیں جب وہاں پر امام چنا جا رہا ہوگا تو اس امام کی کیا بات ہوگی. کوئی امام تو نماز بھی نہیں پڑھانی. نماز پڑھانی ہے سارے انبیاء کو پڑھانی ہے.
صفی اللہ نے بھی پیچھے پڑھنی ہے، خلیل اللہ نے بھی پڑھنی ہے، کلیم اللہ نے بھی پڑھنی ہے، عیسیٰ روح اللہ نے بھی پڑھنی ہے، تو امام وہ چنا جائے گا جو ان سب سے بولیے اعلیٰ اور افضل ہوگا. یہی بات ہے نا، تصور یہ ہے. اب جب اقامت ہو چکی، سارے انبیاء ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید صفی اللہ امام بنے، ابو البشر ہے. تمام انبیاء کے، تمام بشروں کے باپ آدم علیہ السلام ہے، وہ باپ ہوں، وہ نماز پڑھائیں. کوئی دیکھ رہا ہے خلیل اللہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ آگے آئیں. سب کا دھیان ایک دوسرے پر لگا ہوا ہے. جبرائیل امین، جبرائیل علیہ السلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ پکڑا اور فرمایا آقا آپ کی جگہ یہ ہے. سبحان اللہ. آقا سونے آپ کی جگہ یہ ہے. میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب امامداری سے بتائیں کیا بنے میرے آقا؟ امام الانبیاء، سبحان اللہ. تمام نبیوں کے امام، سردار، پیشوا. اب سارے نبیوں نے میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی، میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی. علماء جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک نے بتانا یہ تھا، اے آدم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، اے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اے ابراہیم اگر تو آج میرا خلیل ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اے موسیٰ جو تو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے طور پر کہ رب ارانی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو میں نے کہا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اے موسیٰ آج دیکھنے کا وقت ہے، تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے، ایسا ہی ہے جیسے مجھے دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ معراج ہو رہی ہے انبیاء کی. وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا. سبحان اللہ. ہماری جو معراج ہے نا یہ آقا کے قدموں میں ہے، بے شک، غلامی رسول میں. بے شک. اب دیکھیں نا میرے آقا نے کہا ہوگا اللہ اکبر، تمام انبیاء پیچھے، سمی اللہ لمن حمیدہ، تمام انبیاء کھڑے ہو گئے، السلام علیکم ورحمت اللہ، تمام انبیاء نے کہا ہوگا. تو اللہ پاک نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں نماز کے بعد جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امام سے مصافحہ کرتے ہیں، جی ملتے ہیں. نماز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبت بڑھے. آج مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں اور قدورتیں ہماری بولیے دور ہوں. اب سارے انبیاء نے آقا سے مصافحہ کیا ہوگا اور آقا کے چہرے کو دیکھا ہوگا. وہ حضرت علی سے پوچھے نا، جب آقا مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے نا تو میرے آقا نے کالے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا، جی وضحا چہرہ، گوری رنگت، گردن سراہی، آنکھیں موٹی موٹی اور بال مڑے ہوئے، زلفیں کندھوں تک. تصور کریں نا آقا کا. جی اب حضرت علی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھ کر آقا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا اے علی کیا دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے میں آپ کے رب کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ کے رب کو دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا اپنے رب کو، حضرت علی کا بھی رب وہی ہے، نہیں. اے میرے محبوب، اے آمنہ کے لال، اے فاطمہ کے باپ، اے حسن و حسین کے نانا جان، اے علی کے بھائی، اے اس امت کے والی، آپ کے چہرے میں آپ کے رب کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا چہرہ مصطفیٰ میں جلوہ خدا ہے. سبحان اللہ. تو انبیاء نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج تو موج لگی ہوئی ہے، آج تو موج لگی ہوئی ہے. اللہ کو دیکھنا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لو، سبحان اللہ. چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لو. انبیاء نے بھی دیکھا ہوگا. اب میرے آقا کا اگلا سفر شروع ہو رہا ہے. جبرائیل امین نے 3 چیزیں پیش کی، دودھ، پانی اور شہد، ملک، واٹر اینڈ ہنی. اب میرے آقا نے دودھ کو پسند فرمایا، بولیے دودھ کو پسند فرمایا. اب ایمانداری سے مجھے بتائیں طب نبوی میں یہ حدیث آئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں جو بھی بندہ تمہیں دے کبھی ریجیکٹ نہ کرو.
دو چیزیں جو بھی بندہ تمہیں دے کبھی ریجیکٹ نہ کرنا. ایک سب سے پہلی بات دودھ. کوئی بندہ اگر تمہیں دودھ پیش کرے تو کبھی ریجیکٹ نہ کرنا. سبحان اللہ. ایک. اور دوسرا ہے عطر. عطر کبھی ریجیکٹ نہ کرنا, چاہے اسٹرانگ بھی ہو مگر تھوڑی سی لگا لینا. تکیہ, جو تمہیں تکیہ دے, پلو دے ٹیک لگانے کے لیے, وہ بھی ریجیکٹ نہ کرنا. یہ میرے آقا کی سنتے ہیں. اب میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے رات کو گرم دودھ پیا. آج جو ہمیں بیماریاں لگی ہوئی ہیں نا, ایمانداری سے بتاؤں طب نبوی سے دور ہوئے ہوئے. بے شک. گرم دودھ اس کے اندر شہد ملا لو یا کلونجی ملا لو. میرے آقا نے فرمایا جو شخص رات کو دودھ گرم پی کے سوتا ہے کبھی اس کو معدے کی تکلیف نہیں ہوتی. آج ہم دودھ نہیں پیتے, دودھ والی چائے پیتے ہیں. ماڈرن ہو گئے ہیں نا, دودھ والی چائے پیتے ہیں. وہ مزہ نہیں آئے گا. دودھ پی کے دیکھیں آپ کہ دودھ میں اللہ پاک نے شفا رکھ دی اور میرے آقا نے دودھ نوش فرمایا. اب جس پتھر پہ میرے آقا کھڑے تھے نا, جس پتھر پہ کھڑے تھے, سفر شروع ہونا تھا براق کا جی. اب وہ پتھر میرے آقا کے قدموں کے ساتھ چمٹ گیا. سبحان اللہ. چمٹ گیا. اب جب براق چلے تو وہ بھی زمین پہ اٹھ جائے, براق نیچے جائے تو پتھر بھی نیچے چلا جائے. تو جبرائیل کو میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل رک, اے جبرائیل رک. جو شخص بھی, جو بشر بھی, جو جانور بھی, جو حجر بھی میرے ساتھ لگتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. اے جبرائیل رک ذرا, میں اس پتھر سے پوچھوں تو صحیح کہتا کیا ہے. او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے, او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے, او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے. میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے. اب میرے آقا نے ایڑی ماری اور فرمایا اے حجر بتا تو صحیح کیا چاہتا ہے, بتا تو صحیح, بولیے کیا چاہتا ہے. تو پتھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جدائی نہیں چاہتا. سبحان اللہ. یار پتھروں کو شعور آ گیا ہے, پتھروں کو شعور آ گیا ہے. آج بشروں کو اور جنوں کو شعور نہیں آیا. کبھی میرے آقا سے محبت کر کے دیکھو, مر مٹ کے دیکھو. اللہ کی عزت کی قسم قیامت کا دن ہوگا, میرے آقا کا دن ہوگا, سبحان اللہ. میرے آقا کا دن ہوگا. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ سے جدائی برداشت نہیں کرتا. جدائی بولیے برداشت نہیں کرتا. میرے آقا نے فرمایا دو آپشن دیتا ہوں, دونوں میں سے جو قبول ہے وہ تیری بات سنی جائے گی. ایک آپشن یہ ہے کہ تجھے میں وہ فضیلت عطا کرتا ہوں جو فضیلت اللہ نے حجر اسود کو عطا کی. چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں چاہتا. اب دوسرا آپشن سن. دوسرا آپشن یہ ہے کیا تجھے جو مجھے اللہ پاک جنت میں گھر عطا کرے گا کیا تجھے میں اپنے گھر کے سامنے لگا دوں؟ حجر کہتا ہے اے میرے آقا یہ شرط مجھے منظور ہے. سبحان اللہ. یہ شرط مجھے منظور ہے. اب پتھر کو یہ شعور کس نے دیا اور یہ شرط اس نے کیوں مانی؟ کیوں مانی؟ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت سے آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے پہلی نظر مجھ پہ پڑے گی. سبحان اللہ. اندر جائیں گے تو بھی نظر آپ کی مجھ پہ پڑے گی. یا رسول اللہ میں کتنا بڑا ہو جاؤں گا جس کو اللہ کا یار اور اللہ کا محبوب دیکھتا رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے عزیز دوستو ٹائم اجازت نہیں دیتا. یہ واقعہ معراج ہے ہی پورا عشق. اب میرے آقا کا سفر شروع ہو رہا ہے. سفر شروع ہو رہا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ آقا براق پہ بیٹھ کر چلے اور بعض روایتوں میں ہے کہ سیڑھی, جنت کی سیڑھی لگائی گئی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے لگے. اب زمین سے لے کر آسمان, پہلا آسمان, بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جو گیپ ہے نا 70,000 سال کا گیپ ہے, بعض روایتوں میں 40,000 سال کا گیپ ہے. اب میرے آقا کا پہلا سفر کمپلیٹ ہو رہا ہے اور میرے آقا آسمانوں کی طرف بڑھے. جبرائیل امین ساتھ, انبیاء کو چھوڑ دیا, مسافہ کیا. اب یاد رکھ لیں مکہ سے لے کر یروشلم تک, بیت المقدس تک یہ سیر ہے. یہ کیا ہے؟ سیر ہے. اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر یہ معراج ہے. یہ بولیے معراج ہے. میرے آقا پہلے آسمان تک پہنچے. جب پہلے آسمان پر گئے تو میرے آقا کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی.
آسمان کے دروازے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. جبرائیل امین نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی. آدم علیہ السلام کہا اے جبرائیل کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھول دیا گیا، دروازہ بولیے کھول دیا گیا. اب ایمانداری سے بتائیں آدم علیہ السلام کس لیے کھڑے تھے؟ استقبال کے لیے. آیا استقبال ہو رہا ہے، ڈنکے بجائے جا رہے ہیں. اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا آسمانوں کی سیر کرنے لگا ہے. وہ ابو البشر، وہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، نکال دیے گئے تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے فرمایا ابھی دعا قبول نہیں ہے، ابھی دعا قبول نہیں ہے. پھر فرمایا اے اللہ تجھے میں واسطہ دیتا ہوں اس نام کا جو تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا، سبحان اللہ، جو تیرے نام کے ساتھ بولیے جڑا ہوا ہے، اس کا واسطہ دیتا ہوں. اب میرے اللہ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد، اے آدم تو میرے محبوب کو کب سے جانتا ہے، کب سے دیکھا ہے، کب سے سنا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں یار میں تو تب سے جانتا ہوں، میں تو تب سے جانتا ہوں. اے اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں آمنہ کے لال کا میری توبہ قبول فرما لے. اب اللہ نے فرمایا اے آدم اب وسیلہ صحیح پکڑا ہے، تیری دعا میری بارگاہ میں قبول ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں جو کچھ ملا ہے نا یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. آمنہ کے لال کا بولیے صدقہ ہے. دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی. اب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ جس طرح تو نے مجھے جنت سے نکالا، جنت سے نکالا اور میری دعا محمد کے صدقے قبول ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے اگر جنت میں واپس داخل کرنا تو محمد کے صدقے داخل کرنا. سبحان اللہ، محمد کے صدقے داخل کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ابو البشر آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. پہلے آسمان پہ دیکھا میرے آقا نے، جلوہ فرمایا، سیر کی. اب دوسرا آسمان شروع ہو رہا ہے. دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہیں. کیا حسن ہوگا میرے آقا کا، کیا جلوہ گری ہوگی میرے آقا کی کہ ہر نبی نماز میں بھی میرے آقا کو دیکھ رہے تھے، آسمانوں پہ بھی میرے آقا کو دیکھ رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، مریم کے بیٹے، بائبل کے وارث، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، قربان جائیں اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہا اے لوگوں سنو میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا عالم یہ ہوگا کہ ان سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی خوبصورت نہ ہوگا. سبحان اللہ، کوئی خوبصورت نہ ہوگا. تو حواری کہتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام کیا وہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوگا، کیا وہ آپ سے بڑھ کے خوبصورت ہوگا، کیا وہ آپ سے اعلیٰ خوبصورت ہوگا؟ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم خوبصورتی کی بات کرتے ہو، تم اعلیٰ نسب کی بات کرتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم اگر عیسیٰ ابن مریم کو اس نبی کے جوتوں کے تسمے باندھنے نصیب ہو گئے تو یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہوگی. سبحان اللہ. ظرف دے کے میرے آقا کا کہ جوتوں کے تسمے باندھنے بھی نصیب ہو گئے تو بڑی مقدر کی بولیے بات ہوگی. آج ہم پہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں. بے شک آئے حضور کی بولیے امتی ہیں. ٹائم اجازت نہیں دے رہا ورنہ سارا معاملہ ہی عشق کا ہے. پہلے ہی آسمان پہنچا ہے، ابھی دوسرے بھی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ہے، مگر ٹائم اجازت نہیں دے رہا. ایک ذوق کے لیے ایک اور چیز بتا دیتا ہوں. یہ میرے مطالعہ میں پہلی دفعہ آئی ہے، میرے مطالعے میں پہلی دفعہ آئی ہے جب میرے آقا جبرائیل امین کے ساتھ سیر کر چکے نا. یہ میں واقعہ اس سنڈے کو نماز مغرب سے لے کر عشاء تک معراج شریف کی محفل ہو رہی ہے، اس میں پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ سے ملاقات، یہ پورا چیپٹر انشاءاللہ اس سنڈے کو محفل میں
انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن ایک ذوق کے لیے آپ کو بات بتا دوں۔ جبرائیل امین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مکہ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ساتھ رہے، ساتوں آسمان ساتھ رہے۔ ایک مقام آیا، جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں آگے نہیں جا سکتا، اب میں آگے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر انگلی کے پوڑے کے برابر بھی آگے گیا تو میرے پر جو ہیں یہ جل جائیں گے۔ جبرائیل کون ہے؟ نور۔ جبرائیل کون ہے؟ نور۔ نور کی مجال نہیں کہ وہ آگے بڑھے، اور میرے آقا کو اللہ پاک نے دونوں صفتیں نصیب فرمائی، نور بھی فرمایا اور بشر بھی فرمایا۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا جبرائیل اگر تو نہیں جاتا تو میں بھی نہیں جاتا، فرمایا جبرائیل تیری حد تو ختم مگر میری حد شروع ہو رہی ہے، میری حد شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا آقا مکہ سے سدرۃ المنتہا تک میری آپ کے ساتھ مائیت رہی ہے، آپ کے ساتھ رہا ہوں، کسی نبی کے ساتھ اتنی دیر میں بولیے نہیں رہا۔ میرے نبی کی ایک سنت ہے، اگر تم نے کسی کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو، اس کے ساتھ سفر کرو۔ فرمایا آقا میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا ہے آپ کی مائیت میں، یا رسول اللہ آپ پہ فدا ہو گیا ہوں، سبحان اللہ، فدا ہو گیا ہوں۔ اب یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایک دوا دی ہوئی ہے، ہر نبی کو ایک دوا دی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دوا تھی، جب انہوں نے قبضہ کیا حضرت عیسیٰ کو مارنے لگے تو اللہ پاک سے دعا کیا اللہ مجھے اٹھا لے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعا دی تھی جب بھی مانگے گا قبول ہوگی، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون آیا، فرمایا اے اللہ کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ عصا کو پھینک، عصا کو پھینک، عصا پھینکا، سمندر پھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام پار چلے گئے، قبول ہو گئی۔ آقا مجھے پتا ہے آپ نے وہ دعا نہیں مانگی، طائف والوں نے پتھر بھی مانگے تو بھی آپ نے دعا نہیں مانگی، ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ مجھے پتا ہے آقا آپ نے وہ دعا کب مانگنی ہے۔ فرمایا جبرائیل میں نے کب مانگنی ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، محمد کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، تصور کریں یار، تصور کریں اللہ سامنے ہو، اللہ کا محبوب ایسے سجدہ ریز ہو، اللہ پاک فرماتا ہے اے محمد سر تو اٹھا، ہاں یا سر تو اٹھا، اللہ اکبر، اے محبوب سر تو اٹھا۔ میرے آقا سر اٹھائیں گے، اے محمد وہ دعا مانگ۔ تو صحابہ کہتے ہیں صحابہ نبی یا رسول اللہ کیا مانگیں گے؟ فرمایا ایک ہی مانگوں گا، اے اللہ میری امت، سبحان اللہ، اللہ میری امت، میری امت یہ دعا، اللہ پاک فرماتا ہے وہ دعا قبول ہو جائے گی، فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ تو فرمایا جبرائیل تجھے بھی دعا اللہ نے دی ہے؟ فرمایا اے آقا اللہ نے مجھے بھی دعا دی ہے، میں جب بھی مانگوں گا میری بھی قبول ہوگی۔ تو فرمایا تو کب مانگے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب سے اب آپ کی مائیت میں چلا ہوں نا، اب دل کرتا ہے میں بھی دعا آپ کی امت کے لیے مانگوں۔ یہ نیا نقطہ دے رہا ہوں، میں بھی آپ کی امت کے لیے مانگوں، میں بھی آپ کا نوکر بن کے مانگوں۔ فرمایا جبرائیل کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا؟ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اللہ پاک یہ سن رہے نہیں رہے ہوں گے؟ ایک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادھر جبرائیل امین۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ پرصراط لگا ہوا ہو، وہ پل جو ہے بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کی امت اس پل سے گزرنے لگے، جبرائیل نے اس پل پہ پر بچھائے ہوئے، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، پر بچھائے ہوئے ہیں، جبرائیل کے پر ہوں، آپ کی امت وہ پل کراس کر کے جنت میں جائے۔ اوپر سے آسمانوں سے آواز آئی اے جبرائیل جس طرح میں نے اپنے محبوب کی دعا قبول کی اسی طرح تیری دعا کو بھی قبول کرتا ہوں۔ ہے صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں ہے جی؟ خدا کی عزت کی قسم میرے آقا بڑے سونے ہیں، بڑے سونے، یار سنگ لگ کے دیکھو، محبت کر کے دیکھو، خدا کی عزت کی قسم آپ کے گھروں میں رحمت بسر ہو۔ اب میں دوبارہ کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جمعہ ہے، انشاءاللہ اس واقعہ کو معراج کو انشاءاللہ بفضل خدا اس سنڈے کو محفل جو ہوگی انشاءاللہ عصر سے لے کر مغرب تک ذکر کی محفل ہے، اور مغرب سے عشاء تک انشاءاللہ نعت ہوگی،
اور اینڈ پہ میرا 45 منٹ کا انشاءاللہ خطاب ہوگا. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. انشاءاللہ اس محفل میں فوز و برکات سے نوازے گا اللہ پاک. اللہ ہم پہ کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں اللہ فرمائے. اذان دے دیں. اذان دے دیں. بلبل بھائی اس کا